ایسے کر کے اچھا نماز کی بات آگے چلیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں جسے امام بخاری کتاب الاذان میں لائے بخاری شریف میں حدیث اس طرح وان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت واحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو اسی کتاب الاذان کے اندر ہے. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے. دیکھو حضرت حذیفہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اور کون سا صحابی؟ اللہ اکبر. ان کا مرتبہ جانتے ہیں آپ؟ حضرت حذیفہ کا یہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں. نبی نے انہیں کچھ راز کی باتیں بتا دی تھی اور کسی صحابی کو نہیں بتایا تھا. جی اس کا تعلق دنیا سے تھا. دین کی بات آپ نے کسی کے ساتھ خاص نہیں کی ہے کہ ان کو بتا دیا ان کو نہیں بتایا. اس کا تعلق دنیا سے تھا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں صرف اسلام اور کفر تھا. اسلام کے مقابلے میں کفر. وہاں نفاق نہیں تھا. جو آیا پکا ہو کر آیا. مکہ میں نفاق نہیں تھا, کوئی منافق نہیں تھا. مدینہ میں آئے تو ایک گروپ بڑھ گیا بیچ بیچ کا. دکھنے میں تو مسلمان مگر اندر کفر بھرا ہوا. یہ منافقین تھے. اور ان کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی اور بیٹا صحابی عبداللہ. جب سورہ منافقون اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام بتا دیے حضرت حذیفہ کو کہ دیکھو مدینہ میں اتنے منافقین ہیں, یہ نام ہے ان کا. بتا دیا نا. اور سب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ نبی نے یہ بات کہ کون منافق ہے, ہمارے درمیان نماز پڑھتا ہے, زکات دیتا ہے, روزہ رکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, کون منافق ہے, یہ بات نبی نے صرف حذیفہ کو بتائی ہے رضی اللہ عنہ. لہذا حضرت عمر جیسے صحابی بھی یہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی آدمی مر گیا, اس کی نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ گئے ہیں کہ نہیں. اگر دیکھتے کہ وہ مدینہ میں موجود ہے, اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے نماز جنازہ میں, حضرت عمر نہیں جاتے, سمجھ جاتے تھے وہ منافق ہے, اس وجہ سے حضرت حذیفہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے. اور جب دیکھتے کہ اس آدمی کی نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ شریک ہوئے تو سارے صحابہ شریک ہو جاتے تھے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دیکھا, فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے, پوری نماز درست ہے, صرف ایک گڑبڑی ہے نماز میں کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, کہ رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. صرف یہی گڑبڑی ہے. بقیہ نماز کی کسی اور کیفیت کا بیان اس حدیث پاک میں نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ پوری نماز وہ صحیح پڑھ رہا ہے مگر ایک گڑبڑی کر رہا ہے کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, رکوع فٹافٹ کر رہا ہے یا رکوع اور سجدے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. اب اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں پوچھ لوں کہ رکوع کا طریقہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ 90% لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رکوع کیسے کیا جاتا ہے. جی میرا دعویٰ ہے نہیں بتا سکتے. اب زندگی بھر نماز پڑھتے رہتے, رکوع کیسے کیا جاتا ہے؟ رکوع اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ انگلیاں فطری طور پر ایسے کھلی ہوئی ہوں, ایسے نہیں, ایسے جیسے آپ نے پنجے سے انگلیوں سے مضبوطی سے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے ایسے, اور پیر سیدھا ہونا چاہیے ایک دم پیچھے کی طرف, ایسے نہیں, پیر سیدھا ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے پکڑ لیا گھٹنے کو, رکوع میں گیا. اب پیٹھ کیسی ہونی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ اتنی سیدھی ہو, منڈی بالکل پیٹھ کے برابر ہو, اور پیٹھ ایسی سیدھی ہو کہ لو صب الماء علی ظہری لاستقر, کہ اگر پیٹھ کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو پانی رک جائے. یہ کیفیت ہے رکوع کی. کتنے لوگ اس طریقے کا رکوع کرتے ہیں, ایسے کھڑے رہتے تھے, گھوم جاتے, پیٹھ کہیں چلی جاتی ہے, منڈی کہیں چلی جاتی ہے, زندگی بھر صحیح سے رکوع نہیں کرتا ہے نماز پڑھنے والا. تو یہ آدمی رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. جب نماز ختم کر چکا, فلما قضى صلاتہ, جب یہ اپنی نماز ختم کر چکا تو حضرت نے بلایا, ادھر آؤ. کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت, تو نے نماز نہیں پڑھی. ڈائریکٹ نماز ہی کا انکار کر دیا. کہا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. اور آپ نے پوچھا یہ نماز یہ اس طریقے سے کتنے دنوں سے پڑھ رہا ہے؟ کہا بہت دنوں سے.
کہا کہ لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت محمد پر تو نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیری یہ نماز نہیں ہوگی۔ ثابت یہ ہوا کہ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔